أحمدك اللهم يا رب العالمين وأصلي وأسلم عليك يا خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ بحمد و ثنا. سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سروراں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے
دربار گوہر بار اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد انتہائی قابل قدر معزز و محترم حاضرین و سامعین، جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے میں تسی مسجد چ حاضر خالق کائنات جل جلالہ ساڈی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما کے تے سب دے واسطے نجات اور بخشش دا ذریعہ بنائے۔ اج دے جمعۃ المبارک دی گفتگو دا موضوع ریاست مدینہ وچ شہریاں دا تحفظ کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ قائم فرمائی، اس دے اندر شہریاں نو کس انداز دے اندر تحفظ فراہم کیتا گیا، اور موجودہ دور دے اندر ریاست مدینہ دا نام لے کے تے شہریاں دے نال کس طرح دا سلوک کیتا جا رہا ہے، اس دی وضاحت قرآن و احادیث دی روشنی دے اندر خالق کائنات جل جلالہ دی بارگاہ دے اندر التجا رب ذوالجلال حق آکھن دی اودے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نو رب ذوالجلال نے لوگاں دی رہنمائی واسطے مبعوث فرمایا، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس دنیا دے اندر بہترین قانون دان ہونے دے نال نال بہترین قوانین تے عمل انہاں دی پاسداری اور اپنی امت دے لوگاں دی تربیت فرمان دے اندر بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے کمال درجہ عطا فرمایا، کیونکہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے جس انداز دے اندر مدینہ طیبہ اس دے اندر اسلام دی بنیاد تے اس نو آباد فرما کے اس دے اندر لوگاں دی تعلیم اور تربیت دا انتظام فرمایا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نو جو رب ذوالجلال نے لا ریب کتاب قرآن مجید عطا فرمائی، اس دے اندر بھی رب ذوالجلال نے اس چیز دی وضاحت فرمائی کہ کوئی بھی ریاست دا والی، اس دا حاکم، اس دیاں کچھ ذمہ داریاں رب ذوالجلال نے بیان فرمائیاں۔ ارشاد فرمایا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، فرمایا جڑا رب ذوالجلال دے دین دی مدد کردا ہے، خالق کائنات جل جلالہ دے دین دی جڑا بندہ مدد کردا ہے، فرمایا ضرور بالضرور رب ذوالجلال اس دی مدد فرمائے گا۔ یعنی کیسا خالق کائنات نے اس دے اندر خوشخبری عطا فرمائی کہ جڑا دین دی مدد کرے رب ذوالجلال ضرور اس دی مدد فرمائے گا، اور یہ کوئی بندہ بھی نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کرے گا، اس دی وضاحت فرمائی، فرمایا ان اللہ لقوی عزیز، جس نے مدد فرمان دا وعدہ فرمایا ہے وہ قوت والی ذات بھی ہے اور وہ ہر چیز تے غالب ذات ہے۔
لہٰذا تسی دین دی مدد کرو، رب تہاڈی مدد کرے گا۔ اس دا دوسرا پہلو کہ اگر تسی دین دی مخالفت کرو اور دین دشمنی کرو تو پھر اس دا مفہوم مخالف بنتا ہے کہ خالق کائنات دا غضب اور اس دا عذاب تہاڈا انتظار کر رہا ہے۔ پھر اگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، فرمایا اگر وہ لوگ جنہوں رب ذوالجلال زمین دے اندر حکومت عطا فرمائے، ان مکناہم فی الارض، زمین دے اندر انہوں اختیارات سونپے جان، اختیارات انہوں دیتے جان، حکومت دیتی جائے، تو فرمایا انہاں دی ذمہ داری کی ہے اقام الصلاۃ، وہ نماز قائم کر کے خود بھی اپنی ریاست دے اندر نظام نماز یعنی نماز دے قائم کرنے دا نظام اس دا نفاذ کرن۔ دوسرے نمبر تے فرمایا اقام الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، جس وقت بیت المال دیاں سرکاری خزانے دیاں چابیاں انہاں ہاتھ آ جان تو وہ کی کرن کہ اس نو اپنے آرام اپنے آسائش واسطے استعمال نہ کرن، بلکہ ایک زکوٰۃ دا نظام قائم کیتا جائے تاکہ اس حکومت دے اندر، اس ریاست دے اندر، اس قوم دے اندر جڑے مستحقین نے انہاں تک وہ زکوٰۃ دا مال پہنچے اور وہ اپنی ضروریات زندگی انہاں تو اس زکوٰۃ دے مال تو پوریاں کر کے اپنی زندگی خوشحالی دے نال گزار سکن۔ تیسرے نمبر تے فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، انہاں دے دور حکومت دے اندر ریاست فسق و فجور نو فروغ نہ دیتا جائے اور بد عملی فحاشی عریانی نو پرموٹ نہ کیتا جائے، بلکہ اس دی جگہ تے رب ذوالجلال دے احکامات تے عمل، خالق کائنات جل جلالہ نے جو دین عطا فرمایا اس تے عمل فرمایا، خود بھی عمل کرن، رعایا نو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، فسق و فجور تو دور رکھن، عریانی فحاشی بے حیائی تو دور رکھن، خود بھی دور رہن۔ فرمایا یہ ذمہ داری ہے اس بندے دی جس نو اس زمین تے رب ذوالجلال نے کچھ اختیارات عطا فرمائے۔ ویکھو خالق کائنات جل جلالہ نے کیسا بہترین نظام عطا فرمایا اور کیسے بہترین طریقے دے نال رب ذوالجلال نے جو ریاست دا سرپرست ریاست دا حاکم رب ذوالجلال نے اس دی تعلیم اور تربیت فرمائی، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کس انداز کے اندر پھر اپنے غلاماں نو تیار فرما کے ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیتا، اور جس دے ذریعے پھر خلفائے راشدین دا دور ویکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز نال انہاں دی تربیت فرمائی کہ ہر میدان دے اندر پھر رب ذوالجلال نے انہاں نو کامیابی و کامرانی عطا فرمائی۔ کیوں بھئی اسی طرح ہے نا، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بقوم خیرا، جس وقت رب ذوالجلال کسی بھی قوم دے نال بھلائی دا اچھائی دا ارادہ فرماندا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 کم اس قوم دے اندر آ جاندے نے۔ اللہ تعالیٰ جس وقت کسی قوم دا اس دی بہتری دا ارادہ فرمائے، اس نو اچھائی دی طرف لے جانا چاہے تو 3 چیزاں انہاں دے اندر آ جاندیاں۔ کیڑی؟ پہلے نمبر تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وَلَّا عَلَيْهِمْ حُلَمَاءَهُمْ، کہ انہاں دا حاکم بردبار بندیاں نو بنا دیندا ہے، یعنی اس ریاست دی حکومت دی ذمہ داری نیک لوگاں دے سپرد کر دیتی جاندی ہے۔ فرمایا جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ رب ذوالجلال کسی قوم دی بہتری دا اچھائی دا ارادہ فرما لوے تو خالق کائنات پہلا کام یہ فرماندا ہے کہ اس قوم نو نیک حاکم عطا فرماندا ہے۔ دوسرے نمبر تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَقَضَى بَيْنَهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر انہاں دے فیصلے آپس دے جڑے نے انہاں نو مؤخر نہیں کیتا جاندہ، بلکہ انہاں دے آپس دے فیصلے
امت دے علماء نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت دا، حضور دے دین دا، قرآن و سنت دا علم رکھن والے علماء انہاں دے آپس دے فیصلے کردے نے۔ اور تیسرے نمبر تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ الْمَالَ فِي سَخَایَاهُمْ، اور اس قوم دے اندر جو مال ہے اور رب ذوالجلال سخی لوگاں دے حوالے کر دیندا ہے۔ یعنی سخی لوگاں دے حوالے جس وقت مال ہوئے گا تو اس نو روک کے نہیں رکھن گے، بلکہ اس قوم دے اندر، امت دے اندر جو مستحقین نے، جو حقدار حضرات نے، وہ مال انہاں تک پہنچان گے۔ تو یہ ترے چیزاں اس قوم دے اندر آ جاندیاں نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنہاں دی رب اچھائی اور بہتری دا ارادہ فرما لوے۔ اور اس سے حدیث پاک دا اگلا حصہ جس دے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اراد بقوم شرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت خالق کائنات جل جلالہ کسی قوم نو عذاب دینا چاہے، یعنی اچھائی تو علاوہ انہاں نو کوئی چیز دینا چاہے اور انہاں نو عذاب دے اندر مبتلا کرنا چاہے، تو فرمایا دنیا دے اندر ترے کام اس قوم دے اندر آ جاندے نے۔ یعنی اچھائی دا ارادہ ہوئے تو جس طرح تین کام آئے سن، اسی طرح برائی دا ارادہ ہوئے اور قوم نو، لوگاں نو عذاب دینا چاہے تو ترے کام اسی طرح آ جاندے نے۔ پہلے نمبر تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وَلَّا عَلَيْهِمْ صُفَهَاءَهُمْ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے نمبر تے یہ ہوندا ہے کہ بے وقوف لوگ جڑے نے وہ انہاں دے سربراہ بن جاندے نے، حکومت بے وقوف لوگاں دے سپرد کر دیتی جاندی ہے۔ دوسرے نمبر تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَقَضَى بَيْنَهُمْ جُهَّالُهُمْ، فرمایا جاہل لوگ جنہاں نو بالکل نہ شریعت دا پتہ ہے، نہ دین دا پتہ ہے، نہ قرآن دا پتہ ہے، نہ سنت رسول دا پتہ ہے، فرمایا وہ جہال جاہل لوگ فرمایا انہاں دے درمیان فیصلے کرن بیٹھ جاندے نے۔ اور تیسرے نمبر تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ الْمَالَ فِي بُخَلَائِهِمْ، فرمایا جڑے بخیل لوگ نے مال انہاں دے سپرد کر دیتا جاندا ہے اور اس مال نو روک کے اپنے فائدے واسطے استعمال کردے نے، اور قوم دے اندر، رعایا دے اندر جو حقدار حضرات نے انہاں تو مال نو روک لیندے اور اپنی ذات واسطے استعمال کردے کو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز دے اندر یہ ساڈی رہنمائی فرمائی کہ جس وقت خالق کائنات جل جلالہ کسی قوم دے نال اچھائی دا ارادہ کر لوے، نیک حاکم عطا کردا ہے۔ دوسرے نمبر تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب ذوالجلال اس قوم نو اے شعور عطا فرماندا ہے کہ انہاں دے فیصلے امت دے علماء، علم رکھن والے لوگ کر دیں۔ اور تیسرے نمبر تے مال سخیاں دے حوالے کیتا جاندا ہے، جڑے حقدار حضرات دے درمیان مال نو تقسیم کردے نے۔ تو حضرات دی وقار ساڈے معاشرے دا المیہ یہ ہے کہ جڑا بیچارہ غریب ہے اس حکومت نو چاہیے سی کہ انہاں دا لحاظ رکھے، انہاں دے نال تعاون ہر لحاظ نال، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اس فرمان تو مکمل روح گردانی کردیا ہویا ایسا ماحول معاشرے دے اندر بن چکیا ہے کہ جڑا بیچارہ مستحق ہے، جڑا حقدار ہے، وہ لوگاں دے سامنے ہاتھ پھیلان تے مجبور ہے۔ جس نو چاہیے سی جس شہری دے متعلق کہ حاکم وقت اس نو تحفظ فراہم کرے، بجائے تحفظ فراہم کرنے دے اس بیچارے نو اپنی جان دی فکر ہے کہ کدھرے میری جان نہ چلی جائے۔ تو ایسی صورتحال معاشرے دے اندر تاں بنی جس وقت اساں قرآن نو چھوڑ دیتا، سنت مصطفیٰ نو چھوڑ دیتا، ایسی صورتحال ساڈے معاشرے دے اندر آ گئی۔ حالانکہ خالق کائنات دے اگر کتاب دے مطابق عمل کیتا جائے تو رب ذوالجلال نے صدیاں پہلے قرآن مجید دے اندر اس حکم نو نازل فرما دیتا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، کہ جڑا رب دے دین دی مدد کرے گا خالق کائنات ضرور اس دی مدد فرمائے گا۔ یہ قرآن ہے، رب ذوالجلال دا فرمان ہے۔ اساں دین نو چھوڑ دیتا، دین دی مدد تو مراد اے نہیں کہ بس دین نو کو ساڈے پیسے دی لوڑ ہے یا دین نو کو ساڈی جان دی لوڑ ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جس وقت اسا دین تے چلاں گے، دین تے عمل کران گے اور معاشرے دے اندر دین نو پھیلاواں گے، لوگاں دے اندر قرآن و حدیث دے جو احکامات نے انہاں نو عام کران گے اور انہاں نو اچھائی دی طرف راغب کر کے برائی تو روکاں گے، تو اے مطلب ہوئے گا دین دی مدد کرنا۔ جس وقت اسا دین دی مدد چھوڑ دیتی، خالق کائنات نے ساڈی مدد چھوڑ دیتی، آج معاشرے دے اندر ویکھ لو کیسی صورتحال ہے۔
تو حضرات گرامی، آج ضرورت ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس انداز دے اندر ریاست مدینہ دی تشکیل فرمائی اور اس دے اندر مکمل جو اسلام دا نظام ہے اس دا نفاذ فرمایا، تو اس دی ایک حسین مثال اے ملدی ہے کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد ایک عرصہ گزریا اور خلفاء دا دور گزر گیا، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دی امت دے حاکم او لوگ بن گئے جنہاں گناہ نو پروموٹ کیتا، بے حیائی عریانی فحاشی نو عام کیتا اور دین اسلام تے عمل نو جنہاں ترک کیتا، قوم زوال دا شکار ہو گئی۔ پھر ایک عرصہ گزریا، رب ذوالجلال نے پھر ایسا حاکم عطا فرمایا جنہ دا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دین تے چلن دا جذبہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات انہاں دی عملی زندگی دے اندر بالکل انہاں اپنی ذات تے نافذ کیتیاں، جس وجہ تو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دور خلافت نو ثانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا نام دیتا گیا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دور خلافت تو پہلا، آپ دے حکومت دے اندر آن تو پہلا وقت گزریا ولید بن عبد الملک دا۔ تو ولید بن عبد الملک او عمارات یعنی عالی شان محلات بلڈنگ بنان دا شوقین آئی، تو اس دی دور حکومت دے اندر اس دی رعایا دے اندر جڑا بندہ بھی گل کردا ہے وہ اچھی عمارت دی گل کردا ہے، جناب خوبصورت تو خوبصورت بلڈنگ بنان دی گل کردا ہے۔ اس تو بعد اگے وقت آیا سلیمان بن عبد الملک دا، تو اس دے دور حکومت دے اندر چونکہ سلیمان بن عبد الملک وہ خود شوقین آئی اچھے کھانے دا، خود شوقین آئی نکاح کرنے دا، شادیاں کرنے دا، تو اس دی دور حکومت دے اندر اسے چیز نو رواج ملیا کہ لوگاں دی توجہ تمام تر شادیاں ہو گئی، اچھے کھانے دی طرف ہو گئی۔ لیکن جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے سپرد حکومت ہوئی، تو آپ کس چیز دے شوقین آن اس نو مورخین نے بیان فرمایا، اور بالخصوص البدایہ والنہایہ دے اندر جو میں عرض کر رہا یہ البدایہ والنہایہ دے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ تشریف لے آئے تو آپ نو کس چیز دا شوق ہے؟ تو مورخین نے فرمایا کہ آپ نو شوق ہے وکانت ہمت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ فی قراءۃ القرآن وفی الصلاۃ والعبادۃ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شوق تھا یا آپ کی توجہ تھی قرآن مجید کی تلاوت کی طرف، آپ کی توجہ تھی نماز کی طرف، آپ کی توجہ تھی رب ذوالجلال کی عبادت کی طرف۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی اپنی توجہ رب ذوالجلال کے حکم کے مطابق رب کی عبادت کی طرف تھی، اس کی نماز کی طرف تھی، اس کی لاریب کتاب کی تلاوت کی طرف جب ان کی تمام تر توجہ تھی، تو پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کی خدمت میں سرکاری سواری پیش کی گئی۔ تو البدایہ والنہایہ والے نے لکھا کہ جب آپ کو اچھی سواری خلیفہ بننے کے بعد پیش کی گئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وہ تاریخی جملے آپ نے فرمایا اس سواری کو بیت المال میں جمع کر دو، عمر کے لیے اپنی سواری ہی کافی ہے۔ جب خلیفہ بنے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ تو غلام بڑا آگے سواری کی مہار تھامنے کے لیے، تو آپ کے وہ تاریخی لفظ آپ نے فرمایا بھائی میں بھی یہ کام مسلمان ہوں، جیسے میں حاکم بننے سے پہلے اپنی سواری کی مہار خود پکڑ لیتا تھا تو مجھے اب بھی سواری کی مہار خود پکڑتے کوئی مسئلہ نہیں۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ بنے تو آپ سے پہلے جو حاکم تھا اس کے پروٹوکول کے لیے اس کے جو محافظین تھے وہ 300 کی تعداد میں تھے، لیکن جب وہ 300 بندہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں آپ کی حفاظت پر معمور ہوا تو کیا آپ نے فرمایا بھائی مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں، جو قضاء و قدر کے نگہبان ہیں جن کو رب ذوالجلال نے
میرے ساتھ مامور فرما دیا ہے، مجھے وہی نگہبان کافی ہیں، مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ قضاء و قدر کے محافظ میرے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میری موت آ جانی ہے تو یہ 300 بندہ مجھے بچا نہیں سکتا، اور اگر میری موت کا وقت نہیں آیا تو یہ 300 کیا اس سے زیادہ بندے بھی لاکھ کوشش کر لیں وہ مجھے مار نہیں سکتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی توجہ رب ذوالجلال کی کتاب کی طرف تھی، اس کی عبادت کی طرف تھی، اور جو اس نے نماز فرض فرمائی ہے، جب اس کی طرف حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تمام تر توجہ تھی تو پھر آپ نے اپنی بیوی کے لیے یہ حکم نامہ جاری فرمایا کہ جو شاہی خاندان ہونے کی وجہ سے پہلے بادشاہ سے جو زیورات بطور تحفہ ملے تھے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ اعلان فرما دیا، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو جتنا بھی یہ سرکاری مال تو تمہارے تک پہنچا ہے، اس تمام کے تمام کو زیورات کو بیت المال میں جمع کرواؤ۔ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ زیورات چھوڑنے پڑیں گے، بیت المال میں انہیں جمع کروانا پڑے گا۔ تو اس انداز میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ابتدا فرمائی، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ صاحب البدایہ والنہایہ فرماتے ہیں اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا، وَكَانَ النَّاسُ كَذَلِكَ، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی توجہ رب کی ذات کی طرف تھی، تو جب آپ نے اس انداز میں حکومت فرمائی تو آپ کی رعایا کا ہر بندہ آپ کی طرح کا بننے کی کوشش کرتا رہا۔ ان کی توجہ بھی رب ذوالجلال کی ذات کی طرف ہو گئی۔ رعایا کا ہر بندہ یہ چاہتا تھا وہ بھی قرآن کی تلاوت کرے، ان رعایا کا ہر بندہ یہ چاہتا تھا نماز پڑھے، ہر بندے کی توجہ رب ذوالجلال کی عبادت کی طرف ہو گئی۔ تو یہی وہ لفظ ہے، فرمایا وَكَانَ النَّاسُ كَذَلِكَ، ہر بندہ اسی طرح کا بننے کی کوشش کرتا رہا۔ اور جب ان کی آپس میں ملاقات ہوتی تو ایک بندہ دوسرے سے ملتا تو پوچھتا کم وردوں کا، یار یہ تو بتا آج تو نے کتنا ورد وظیفہ کیا ہے۔ محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ کم وردوں کا، بتا کون سا وظیفہ پڑھ رہا ہے، آج کے دن کے اندر تو نے کون سا وظیفہ کیا ہے۔ وَكَمْ تَقْرَأُ كُلَّ يَوْمٍ، یہ بتا آج تو نے قرآن کتنا پڑھا ہے، کتنے پارے یاد کر لیے، قرآن کا کتنا حصہ اس کی تلاوت کی ہے یہ تو بتا۔ اور ماذا صلیت البارحہ، یہ بتا تو نے رات کو نفل کتنے پڑھے تھے، تو نے ایک مہینے کے اندر نفلی روزے کتنے رکھے ہیں۔ تو حضرت ذی وقار جب حاکم اس انداز کا ہو، خود قرآن پر عمل کرنے والا ہو، رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو، تو پھر رعایا بھی ویسی ہی بن جاتی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اسی لیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے آنے والے خلفاء کی اس انداز میں تربیت فرمائی کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انداز میں تربیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اپنے غلاموں کو۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر قتل و غارت عام ہے، مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، ناحق لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، حالانکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کس انداز میں ریاست مدینہ میں رہنے والوں کی کس انداز میں تربیت فرما رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے میری رعایا، اے میرے غلاموں، یاد رکھنا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا یہ اتنا بڑا عذاب ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ فرمایا خالق کائنات کی بارگاہ میں اگر دنیا بھی تباہ ہو جائے، دنیا بھی ہلاک ہو جائے تو اسے کوئی پرواہ نہیں، ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دینا اتنا بڑا جرم ہے۔ اب اس انداز میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام تربیت فرما رہے ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار۔ میرے آقا نے فرمایا یاد رکھنا اگر خدا نخواستہ اہل زمین اور اہل آسمان مل کر
ایک مومن کو ناحق قتل کر دیں تو رب ذوالجلال کی ذات کو کوئی پرواہ نہیں کہ لا اکبہم اللہ فی النار، رب ذوالجلال ان تمام کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دے۔ اب اس انداز میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی ریاست مدینہ کے اندر اس انداز میں تربیت فرما رہے ہیں۔ ایک مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہاں تک فرما دیا کہ میرے آقا نے فرمایا من اعان علی قتل مؤمن ولو بشطر کلمۃ لقی اللہ عز وجل مکتوب بین عینیہ آیۃ من رحمت اللہ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کو قتل کرنے کے لحاظ سے کسی کا معاون بنے، کسی کی مدد کرے، حتیٰ کہ اس کا مدد کرنا ایک آدھے لفظ کے ذریعے سے ہو، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر یہ یاد رکھنا کل قیامت کا دن ہوگا، وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس انداز میں آئے گا کہ مکتوب بین عینیہ، یہ جو حصہ ہے ماتھے کا، میرے آقا نے فرمایا اس کے درمیان، دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ وہ بدبخت ہے جو رب ذوالجلال کی رحمت سے نا امید ہے۔ رب ذوالجلال کی رحمت جسے آج بھی نہیں ملے گی۔ ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنے کے لحاظ سے جو بندہ معاون بنا، اگرچہ ایک آدھ لفظ ہی اس نے کہہ دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں تربیت فرمائی ریاست مدینہ میں رہنے والوں کی۔ اور جب یہ ایسی تربیت فرمائی، اس تربیت کا نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور خلافت کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، تو اسی دوران ایک نوجوان کو چند لوگوں نے مل کر دھوکے سے قتل کر دیا۔ تو یہ سارے معاملے کو حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ فلاں اس کے قاتل ہیں، انہوں نے دھوکے سے اس بندے کو قتل کر دیا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو جملے بولے، جو لفظ فرمائے، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے صحیح بخاری میں نقل فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا لو اشترک فیہا اہل صنعاء لقتلتہم۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس ایک بندے کو قتل کرنے کے اندر اگر اہل صنعاء، ایک بستی کا نام ہے، ایک شہر کا نام ہے، وہاں آبادی کی کثرت ہے، تو فرماتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اہل صنعاء مل کر تمام کے تمام اس ایک بندے کو قتل کرتے تو آپ فرماتے ہیں میں بدلے کے طور پر، قصاص کے طور پر ان تمام صنعاء والوں کو قتل کر دیتا۔ اب اندازہ فرمائیں جب تربیت یہ تھی کہ ایک مسلمان ناحق کو مار دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ ساری دنیا ہلاک ہو جائے، تو پھر بھی رب ذوالجلال کو کوئی پرواہ نہیں، اتنا بڑا جرم ہے۔ جب تربیت اس انداز کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس انداز میں فرمایا تھا اگر تمام اہل آسمان، تمام اہل زمین ایک مسلمان بندے کو ناحق قتل کر دے تو رب ساروں کو ملا کر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دے۔ جب اس انداز میں تربیت فرمائی تھی تو فاروق اعظم جو اس امت کے خلیفہ دوم ہیں، انہوں نے پھر اپنے دور حکومت کے اندر یہ بتا دیا ہماری تربیت رسول اللہ نے فرمائی ہے اور ہم قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ لیکن ہماری بدبختی یہ ہے ہم نام تو ریاست مدینہ کا لیتے ہیں، مثال تو ریاست مدینہ کی پیش کرتے ہیں، تو کبھی سائیوال کے اندر بچوں کے سامنے والدین کے گلے کاٹ دیے جاتے ہیں، کبھی اسلام آباد کی سڑکوں پر نوجوان کو 22 گولیاں مار کر سرعام قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی بلوچستان کے اندر 8 کارکنوں کو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان پر فائرنگ کر کے انہیں مار دیا جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں جو ریاست مدینہ کی بات کرنے والے ہیں اور مثالیں دیتے ہیں ریاست مدینہ کی، کیا ریاست مدینہ نے یہ تعلیم دی ہے؟ کیا قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے
قرآن تو پکار کر کہہ رہا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو دین کی مدد کرے گا رب ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ اور قرآن تو یہ اعلان کر رہا ہے الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے برائی کو روکنا ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے جسے حکومت ملی ہے اس نے خود بھی نماز پڑھنی ہے، نماز کا نظام قائم کرنا ہے۔ اس نے خود بھی زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا ہے۔ اس نے اچھائی کی دعوت دینی ہے اور اپنی رعایا کے اندر اچھائی کی دعوت کے نظام کو عام کرنا ہے، برائی سے روکنے کے نظام کو عام کرنا ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، ریاست مدینہ کا اصول تو قرآن پیش کر رہا ہے۔ تم کون سی ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہو؟ ہمیں ضرورت ہے آج کہ ہم قرآن پر عمل کریں، رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ریاست مدینہ دعویٰ کرنے سے کبھی بھی ریاست مدینہ نہیں بنی۔ نبی علیہ السلام نے صرف زبان سے یہ نہیں فرما دیا کہ بس ریاست مدینہ ہے تو یہ ریاست مدینہ بن گئی۔ نبی علیہ السلام نے خود بھی صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی تربیت فرمائی ہے اور تربیت بھی قرآن کے مطابق کی ہے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بازار آباد ہیں، مساجد ویران ہیں، فحاشی اور یعنی کے اڈے آباد ہیں، مساجد میں کوئی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، ہم نے کل قیامت والے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، ہم نے جواب دینا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم نے کس انداز میں زندگی گزاری ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان اس ریاست کے اندر رہتے ہوئے آج اگر کوئی بندہ خودکشی کرنے پر مجبور ہے تو حاکم وقت کو سوچنا چاہیے کہ اس بندے نے خودکشی کیوں کی ہے۔ اگر کسی کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے تو حاکم نے اس کا جواب دینا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ میں حدیث پیش کرتا ہوں، سنن نسائی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس حدیث کو روایت فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجیء المقتول بقاتلہ یوم القیامہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، مقتول قاتل کو لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ یعنی دنیا کے اندر جس بندے نے کسی کو ناحق مار دیا، قتل کر دیا، قیامت والے دن وہ مقتول ناحق مارا جانے والا وہ قاتل کو پکڑ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ کیا عرض کرے گا؟ فیقول، میرے آقا نے فرمایا وہ عرض کرے گا رب کی بارگاہ میں سل ھذا فیما قتلتنی، باری تعالیٰ اس سے پوچھئے اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، اس نے مجھے کیوں مارا تھا، باری تعالیٰ اس سے پوچھیں تو میرے آقا نے فرمایا جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ مقتول اس انداز میں قاتل کے لحاظ سے مطالبہ پیش کرے گا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فیقول، وہ جو قاتل تھا وہ یہ کہے گا کہ میرے آقا نے فرمایا وہ کہے گا قتلتہ علی ملک فلان، باری تعالیٰ فلاں بندے کا دور حکومت تھا، اس کے دور حکومت کے اندر چونکہ نظام ایسا تھا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو باری تعالیٰ جب مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تو میرے اندر کا جذبہ جو گناہ کا تھا وہ بڑھا اور دلیری بڑھی، میں بے خوف ہوا کہ مجھے کون پوچھے گا، تو میں نے اٹھا کر اس بندے کو قتل کر دیا۔ تو حضرت ذی وقار تب نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہمیں یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ کل قیامت والے دن حاکم بھی ایک بندے کے ناحق قتل ہونے کی وجہ سے مجرم ہوگا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس حاکم وقت کو بھی جواب دینا پڑے گا، بتا بھائی تو نے اسلام کا نظام کیوں نہ قائم کیا، تو نے قصاص کا نظام جو اسلام کی شرعی سزا ہے اس کا نفاذ کیوں نہ کیا، بتا تیرے دور حکومت کے اندر زنا عام تھا، بتا تو نے اسلام کی جو شرعی سزا تھی اس کا نفاذ کیوں نہ کیا، بتا تیرے دور حکومت کے اندر چوری عام تھی، تو نے جو شرعی سزا ہے چور کا ہاتھ کاٹنے والی اس کا نفاذ کیوں نہیں کیا، بتا لوگ ایک دوسرے پر تہمتیں لگا رہے تھے، پاک دامن عورتوں کی عزتیں اچھالی جا رہی تھیں، بتا تو کہاں سویا ہوا تھا،
کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وہ تاریخی جملے کہ جو آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر فرمایا تھا، اگر دریا کے کنارے پر ایک بکری بھی اور ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کا حساب دہ ہے۔ حضرت ذی وقار ریاست مدینہ میں رہنے والوں کی جو تربیت میرے آقا نے فرمائی، انہوں نے پھر ریاست مدینہ کو اس انداز میں چلایا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک رات مدینہ شریف سے باہر چکر لگانے گئے، وہاں قافلہ آ کے رکا ہوا تھا۔ جب قافلہ رکا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قافلے والوں کو فرمایا کہ آپ آرام کریں، میں اس کی رکھوالی کروں گا، آج پہرے دار میں ہوں۔ دیکھیں حاکم وقت قافلے کے مال کی پہرے داری کے لیے کھڑا ہے، فرمایا آج میں پہرے داری کروں گا۔ اب رات کا وقت ہے، نوافل پڑھ رہے ہیں، چلو پہرے داری کر رہا ہوں، جاگ بھی رہا ہوں تو نوافل پڑھ لوں۔ نوافل پڑھ رہے ہیں، 2 رکعتیں شروع کی، بچے کے رونے کی آواز کانوں میں گونجی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد خیمے کے قریب گئے اور اس بچے کی ماں کو آواز دے کے فرمایا اس بچے کو چپ کرواؤ، بچہ کیوں رو رہا ہے، چپ کرواؤ۔ دوسری دفعہ پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، بچے کے رونے کی آواز دوبارہ کانوں میں گونجی، پھر نماز مکمل کرنے کے بعد پہنچے، حتیٰ کہ تیسری دفعہ بھی جب نماز میں کھڑے تھے تو بچے کے رونے کی آواز کانوں میں گونجی، پھر گئے اور سختی سے فرمایا تو کیسی ماں ہے، تیرا بچہ رو رہا ہے تو اسے چپ نہیں کروا رہی۔ تو اس بچے کی ماں نے جو کلمات کہے فاروق اعظم کی بارگاہ میں، فرمانے لگی کہ اے بندے، اے پوچھنے والے، میں اس بچے بھی، میرا بچہ رو اس لیے رہا ہے کہ میں اس کا دودھ چھڑوا رہی ہوں، کیونکہ جو مسلمانوں کا امیر ہے اس نے یہ قانون بنایا ہے کہ بچے کو وظیفہ تب ملے گا جب بچہ ماں کا دودھ پینا چھوڑ دے گا، تب اسے وظیفہ ملے گا بیت المال سے۔ تو میں حالات کمزور ہیں، بچے کا دودھ چھڑوا رہی ہوں تاکہ اس کی وجہ سے جو ہمیں وظیفہ ملے گا ہم اپنا گزارا کر لیں گے۔ جب یہ جملہ اس عورت نے فرمایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب صبح مسجد نبوی شریف کے اندر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا، یہ اعلان کر دیا، آج سے اعلان کرتا ہوں جب سے بچہ پیدا ہوگا بیت المال سے اسے وظیفہ دیا جائے گا۔ پتہ نہیں کتنے بچے ایسے ہوں گے جو میرے اس قانون کی زد میں آ کر ماں کے دودھ سے محروم رہ گئے ہوں گے، اس لیے اعلان کرتا ہوں جو بچہ پیدا ہوگا بیت المال سے اس کا وظیفہ دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ بچہ خود بالغ ہو جائے، اپنے کمانے کے قابل ہو جائے۔ اب یہ ہے ان لوگوں کا انداز حکومت جن کی تربیت میرے مصطفیٰ نے فرمائی تھی، جنہوں نے قرآن کے مطابق نظام حکومت کو چلایا، جنہوں نے اپنے نظام حکومت میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرمایا، یہ وہ حکمران تھے۔ لیکن ہم خالی دعویٰ کرتے ہیں ریاست مدینہ کا عمل کوئی نہیں۔ کہیں سہیوال میں ناحق لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، چھوٹے بچوں کے سامنے والدین پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، کہیں اسلام آباد کی سڑکوں پر نوجوان کو سر عام پولیس والے 22 گولیاں مار دیں۔ یارو میں پوچھنا چاہتا ہوں انصاف کہاں ہے؟ ریاست مدینہ کے دعوے داروں دیکھو ہمارا اسلام کا نظام کیا کہہ رہا ہے۔ اسلام کا نظام تو یہ ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خالق کائنات نے قرآن عطا فرمایا اس میں یہ حکم بڑا واضح ہے، فرمایا ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غلاموں، رب ذوالجلال نے فرمایا جو کسی ناحق مسلمان کو قتل کر دے تو یہ نہ سمجھے اب وہ بری و ذمہ ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دنیا میں اگر کسی نے نہ پوچھا تو یاد رکھنا قیامت والے دن پھر اس سے حساب ہوگا، رب ذوالجلال پھر اس سے حساب لے گا۔ جس سے دنیا میں کسی نے نہیں پوچھا پھر قیامت والے دن رب اس سے پوچھے گا۔ تو میں عرض کرتا ہوں دنیا میں پوچھ لینا بھی آسان ہے، اس کا جواب دے دینا بھی آسان ہے۔ رب کی بارگاہ وہ عدالت ایسی عدالت ہے جہاں پھر جواب دینا بڑا مشکل ہے۔ کیونکہ مثال کے طور پر اب میں 2 بندوں کے ایک کو 10 روپے دیتا ہوں، ایک کو 20 دیتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں خرچ کرنے کے بعد مجھے حساب دینا ہے۔ اب 10 روپے والے بندے کو حساب دینا آسان ہوگا، 20 روپے والے بندے کو حساب دینا مشکل ہوگا کہ میں نے کہاں 20 روپے خرچ کیے۔ 10 روپے والا جلدی بتا دے گا۔ اس لیے یہ یاد رکھو
کہ جب دین کے مطابق زندگی گزارو گے اور جو تھوڑا ہے اسی پر اگر صابر اور شاکر رہ کر زندگی گزارو گے تو کل قیامت والے دن حساب بھی آسان ہوگا۔ اگر یہاں دنیا کے اندر کثرت مال حاصل کرنے کے لیے، مال کی فراوانی کے لیے اور پیسہ اکٹھا کرنے کی خاطر نہیں دیکھو گے حق کیا ہے، نہیں دیکھو گے نا حق کیا ہے، اور جہاں سے آیا جمع کر لیا، تو پھر قیامت والے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حساب دینا مشکل ہوگا۔ اس لیے انہی الفاظ پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، جنہیں دنیا کے اندر رب ذوالجلال نے زمین پر کچھ اختیارات عطا فرمائے، وہ چاہے اختیارات کسی ملک کے ہوں، کسی ریاست کے ہوں، وہ اختیارات کسی گھر کے ہوں، تو گھر والے کو بھی اگر کوئی گھر کا سربراہ ہے اختیارات ملے ہیں تو اس کا بھی یہ حق ہے کہ وہ خود بھی نماز پڑھے، اپنے اہل خانہ کو نماز کی ترغیب دے، انہیں نماز کا پابند بنائے، خود بھی صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دے، اپنے کم از کم گھر کے اندر ہی جتنے بھی صاحب نصاب ہیں انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب دے، اچھائی کا حکم کرے، برائی سے روکے، کیونکہ یہ یاد رکھو وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، ہر کام کا انجام وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہے۔ خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔